عمران صاحب، پہلے مولانا صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے اور ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آج ہم نے دیکھا کہ خود پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو بھی سامنے آنا پڑا اور انہوں نے آ کے مولانا صاحب کو اس پریس کانفرنس کے اوپر رد عمل بھی دیا. مولانا صاحب نے بتایا کہ جی جو عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی اس وقت کی فوجی قیادت اس کے پیچھے تھی اور اس کے اوپر آج مختلف جو رہنما آئے پیپلز پارٹی کے پی ایم ایل این کے انہوں نے اس کی تردید کی. مولانا صاحب کو ہوا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینہ وہ کہتے ہیں نا مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہاں بھی صورتحال کچھ ایسی ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب، میں تو ان کا بڑا ذاتی طور پہ احترام کرتا ہوں. بڑے سمجھدار اور زیرک سیاسی رہنما ہے، مذہبی رہنما ہے، اور سچی بات ہے کہ میں تو دل سے ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج مجھے کم از کم جو کل انہوں نے انٹرویو دیا اور پھر یہ جو نئی بحث ایک چھڑی ہے تو مجھے افسوس ہو رہا ہے. افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ مولانا صاحب اگر آج آپ جو بات ہمیں بتا رہے ہیں، کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ یہ ملاقات کا ذکر کریں 26 مارچ 2022 کی، یعنی تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں. تو اگر یہ غلط کام آپ اس وقت ہمیں بتا دیتے کہ آپ سے یہ کروایا جا رہا ہے تو قوم کو اسی وقت پتہ چل جاتا کہ آپ اس کام میں شامل نہیں ہیں. دیکھیں اب جو مسلم لیگ نون ملک احمد خان جو ہیں انہوں نے جو بات آ کے میڈیا پہ کی ہے، یا جو پیپلز پارٹی کی طرف سے بات سامنے آئی ہے، فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں دوسرے، وہ سب تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو صورتحال یہ تھی کہ جب اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ تو یہ چاہتے تھے کہ آپ جو ہے عدم اعتماد وہ واپس لے لیں اور اس کے بدلے عمران خان صاحب راضی ہو گئے ہیں کہ وہ نئے الیکشن کا اعلان کر دیں گے. لیکن اس وقت بقول ان کے مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو زرداری یہ تجویز نہیں مانے. انہوں نے کہا نہیں ہم عدم اعتماد ہی کریں گے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت مولانا صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے یا آج کہہ رہے ہیں؟ تو کیا ہمارے ہاں سیاست کا یہی چلن رہے گا کہ اپنے فائدے کے لیے اپنے جو آپ کو موقف سوٹ کرتا ہے آپ وقت ضرورت وہی موقف اپنا لیں اور اس پہ پھر چلنا شروع کر دیں؟ عمران صاحب یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی بھی وقت طاقتوروں کے خلاف کوئی بھی بیانیہ بنا لینے سے آپ پاپولر ہو سکتے ہیں؟ جبکہ لوگوں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب تک آپ خود بہت سارے معاملات سے خود فائدہ حاصل کر رہے تھے اس وقت تک آپ کو سب ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن جہاں آپ کو لگا کہ آپ کو کیک میں سے حصہ نہیں مل سکا تو وہاں پر یہ ایک دم آپ اگر انقلابی ہو جائے تو یہ کیا چیز پھر لوگ بائے پھر بھی کر لیتے ہیں؟ سمینہ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، میں تو ذاتی طور پہ اس بات کے خلاف ہوں کہ آپ صرف اس وجہ سے طاقتوروں کے خلاف ہو جائیں کہ جی ہم نے اگر یہ بیانیہ بک رہا ہے تو ہم نے یہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بیانیہ اپنانا ہے. دیکھیں یہ کوئی اصولی سیاست نہیں ہے، چاہے وہ مولانا صاحب کریں، پی ٹی آئی کرے، نون لیگ کرے یا کوئی بھی کرے. اصولی سیاست تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اصولوں کی بنیاد پر سیاست کریں اور جہاں آپ کا اختلاف ہے آپ اختلاف کریں، جہاں آپ نے ان کی حمایت کرنی ہے آپ حمایت کریں. لیکن یہ سراسل میں اس کو جائز نہیں سمجھتا اس بات کو کہ صرف آپ اپنے ذاتی فائدے کے لیے اور کوئی وساخ جیسے چوئی صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی سیاست بچانی ہے. تو اپنی سیاست بچانے کے لیے اگر فرض کریں کہ وہ سچ بول رہے ہیں تو کیا 2 سال پہلے انہیں یہ سچ نہیں بولنا چاہیے تھا؟ 2 سال پہلے انہیں اپنی سیاست بچتی اس میں نظر آتی تھی کہ وہ جھوٹ بولیں. 2 سال پہلے ان کی سیاست اس میں بچتی تھی کہ وہ حکومت کا حصہ ہوں. 2 سال پہلے ان کی سیاست اس میں بچتی تھی کہ وہ گردل کے پی اپنا لگوا لیں. معاملہ صرف مولانا صاحب کا نہیں ہے، معاملہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ہے کہ کیا ہم اسی بکھیرے میں رہیں گے، کیا ہم اسی طرح سے ملک کو میں انتشار ہی جاری رکھیں گے اور صرف اس لیے کہ اچھا ویسے عمران صاحب جو آج پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے آ کے دفاع کیا ہے اور یہ تردید کی مولانا صاحب کی باتوں کی اور یہ کہا کہ جی انہوں نے تو الٹا کہا تھا کہ آپ عدم اعتماد واپس لیں، تو اس سے تو پھر یہ بھی سوال نہیں اٹھتا کہ یہ کس طرح کا دفاع کر رہے ہیں؟ اس میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ الٹا ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر ایک اور پھر الزام بن جاتا ہے جنرل باجوہ یا جنرل فیض کے اوپر کہ آپ یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ واپس لیں. یہ بھی نہیں آپ سپوز کرتے کہنا کہ بھئی آپ کریں اور یہ بھی آپ سپوز نہیں کرتے کہنا کہ بھئی آپ واپس لیں. تو یہ مجھے تو اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ ان کا فائدہ کر رہے تھے یا نقصان کر رہے تھے. انہوں نے تو 2 ٹوک اس کی تردید کر دی. دیکھیں سمینہ سیدھی سی بات ہے، دیکھیں باجوہ صاحب نے اور جنرل فیض صاحب نے دونوں نے بڑی پرزور اور 2 ٹوک تردید کی ہے کہ ایسا نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ اس میٹنگ میں موجود تھے، مثلا خالد مقبول صدیقی صاحب تھے،
پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، نون لیگ کے لوگ تھے، یہ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے اس وقت جب یہ میٹنگ ہوئی بقول ان کے، تو اس میں یہ ساری گفتگو ہوئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پہلے بھی چیزیں میڈیا میں آئی ہیں. مولانا صاحب کے کہنے کے بعد یہ دوبارہ ایک دم سے وہ ہو گیا. پہلے بھی یہ چیزیں آتی رہی ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کے والے سے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب بات ہوئی تھی اور پھر اس طرح کی. دیکھیں عدم اعتماد اس بات میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں نا کہ کوئی بھی ہو غیر سیاسی لوگوں کو اس طرح کے کاموں میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. لیکن پاکستان اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بہرحال آپ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کو بالکل مائنس نہیں کر سکتے. یہاں پہ ویسے تو فرسٹ ورلڈ میں بھی ہوتا ہے، امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ باہر نہیں ہے، لیکن کسی ملک میں اس کا کس طرح کا کردار ہے. ترکی میں دیکھ لیں کیا آپ کے ساتھ کردار ہے. صاحب پہلے تو یہ بڑی ایک یعنی پازیٹیو چینج نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایک اتنی بڑی تعداد میں نکل کر پریس کانفرنس بھی کی، اور یہ اس کے بعد پریس کانفرنس ہم نے دیکھا کہ چلی بھی، تو ایک سپیس اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اپنا نیریٹو بیان کرنے کا، اپنا مقدمہ لڑنے کا یہ اچھا انہوں نے ایک طریقہ نکالا؟ سمینا سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ اب آپ اپنے آپ کو سسٹم میں ان رکھتے ہیں تو آپ کے لیے دروازے کھلتے ہیں. جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلیوں سے استعفے دینے کا فیصلہ ہوا تھا تو اس وقت بھی میں یہاں اسی پروگرام میں جب ڈسکشن ہوتی تھی تو کہتا تھا کہ یہ غلط فیصلہ اور اس سے جماعت کو نقصان ہوگا. بہرحال وہ ماضی تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو انہوں نے کیا ہے بڑا اچھا ہے. دیکھیں پرامن احتجاج کا حق آئین اور قانون کے مطابق ہر پاکستانی کو ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ شکوہ رکھتا ہے، اگر اس کا یہ ماننا ہے یا ان کا یہ موقف ہے کہ ان کے ساتھ دھاندلی یا دھاندلا ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے، تو ان کو اس کا پورا حق ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ عوام کو اس سے آگاہ کریں، انٹرنیشنل لوکل میڈیا کو بتائیں، بلکہ وہ اس کی قانونی جنگ بھی لڑیں. اور وہ الیکشن ٹربیونل ہو، وہ ہائی کورٹس ہوں، وہ سپریم کورٹس ہوں، وہ جائیں اور اپنے حق کے لیے فائٹ کریں. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ اس کا اگر وہ اسی طرح سے پرامن طور پہ اپنا یہ جاری رکھیں گے تو نہ صرف یہ کہ ان کو اس کا سیاسی طور پہ فائدہ ہوگا، بلکہ دیکھیں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں رجسٹرڈ بھی ہوتی ہیں. اور اچھا میں جو آپ بات کر رہے ہیں عمران صاحب، میں انٹرنیشنل میڈیا کو کافی آبزرو کر رہی ہوں پچھلے 3-4 دنوں میں، اور میں اس میں نوٹ کر رہی تھی کہ بہت سارے جو اخبارات ہیں، انٹرنیشنل جریدے ہیں، ان کی طرف سے پاکستان کے ان الیکشنز کو بڑی امپورٹنس بھی دی گئی ہے. تقریباً ڈیلی بیسس پہ ان کی ہیڈ لائنز بھی لگ رہی ہیں، اور وہ بھی اس سارے معاملے کے اوپر جو دھاندلی کا ایشو ہے جو پی ٹی آئی نے ریز کیا اس کو وہ بڑا فوکس بھی کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ان کے بڑے ہارڈ ہٹنگ قسم کے ہیڈ لائنز بھی ہیں، کامنٹس بھی ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ چیز جو ہے باہر بھی ہر کوئی اس چیز کے اوپر سوال تو اٹھا رہا ہے ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی کے اوپر. سمینا یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ پرامن طور پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، اور جب آپ چیزیں دیکھیں مقامی میڈیا ہو یا انٹرنیشنل میڈیا ہو، جب اس میں بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں تو رجسٹرڈ ہوتی ہے، اور پھر اس کا ایک پریشر بھی بلٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں اور کہیں پہ ان کا کوئی پریشر نہ بنے. تو الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھا موقع اور اسٹریٹجی ہے کہ وہ اپنا جو پورا موقف ہے کریں، اور اسمبلی میں بھی آ کے بھرپور طریقے سے حصہ لیں اور اپنا دباؤ بڑھائیں. رائٹ. چودھری صاحب سے بھی میں بات کرتی ہوں، لیکن عمران صاحب اس پریس کانفرنس کے کاؤنٹر ایک پریس کانفرنس ہم نے دیکھا مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی کی، عطا اللہ تارڑ صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور یہ صرف میڈیا کے اوپر انہوں نے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی، اور وہ زیادہ تر ملبہ جو تھا وہ میڈیا کے اوپر بھی ڈالتے نظر آئے کہ جی میڈیا نے ان کا جو نیریٹو تھا کہ جی یہ جیت رہے ہیں اس کو وہ کیا. لیکن ابھی تک پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی فارم 45 اس طرح سے شیئر نہیں کیا جا رہا. وہ تو پورے پلندے لے کے گھوم رہے ہیں کہ جی ہمارے دیکھ لو. ان کی طرف سے کوئی کیوں نہیں شیئر کرتا کہ بھئی یہ ہمارے ثبوت ہیں؟ ہاں وہ بھی دیکھیں سمینا، یہ تو آج جب مریم اورنگزیب صاحبہ نے اور عطا اللہ تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی تو جو لوگ وہاں پہ جو جرنلسٹ حضرات وہاں پہ تھے کور کر رہے تھے ان کو چاہیے تھا کہ پوچھتے ان سے کہ آپ بھی دکھائیں وہ فارم وغیرہ. بہرحال دیکھیں یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے کہ کس کا موقف درست ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے ہماری سیاست کا کہ جو بھی آتا ہے وہ یہی شور مچاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی. ہو سکتا ہے پی ٹی آئی ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 100% درست نہ کہہ رہے ہوں.
مسلم لیگ نون بھی کہیں نہ کہیں کچھ ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اس کا فیصلہ تو الیکشن ٹربیونلز یا عدالتیں ہی کریں گی، میں اور آپ تو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ فارم دیکھیں، عطاء آرر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو نہیں ہے کہ ان کے فارم 45 ٹھیک ہیں، درست ہیں اور ہمارے غلط ہیں، نہیں وہ تو فیصلہ ہو نا، وہ لے کے تو آئیں، وہ تو پی ایم ایل این کی طرف سے تو کوئی جاری نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میں یہی عرض کر رہا ہوں۔ آج طارق فضل چودھری صاحب سے بھی کل کسی رپورٹر نے وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہی بات کی کہ آپ اپنا دکھا دیں فارم 45، تو وہ اس پہ تھوڑا خفا بھی ہو گیا اور ان کا جی میں آپ کو کیوں دکھاؤں اور یہ وہ، جبکہ پی ٹی آئی والے تو میڈیا میں بانٹتے پھر رہے ہیں، ان کو دکھاتے پھر رہے ہیں، بٹھا کے زبردستی دکھا رہے ہیں۔ اچھا دیکھو پی ٹی آئی کو بھی یہ چاہیے کہ مقامی جو متعلقہ جو فورم ہے وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک بات۔